آخری اشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا, پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا, پورا آخری اشرا بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا. آخری اشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب ان 5 تاک راتوں کو مدنی چل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں. اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 تاک راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے پہلے تو کسی صورت, ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے لیکن تاک راتوں میں اہتمام کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں, ورنہ سورہ ملک, سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 تاک راتوں میں آپ پڑھ لیں. نمبر 4, آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں. مثال دے دیتا ہوں, 1200 بار درود پاک پڑھ لیں, 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, باقی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں. ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں. پھر آگے چلے, آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے, دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں, آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے, فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں. والدین حیات ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں. اگر حیات نہیں ہے, پاسبل ہے, تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں. سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں. اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جیسی آپ کی حیثیت, آپ 5 لفافے بنا لیں, 100 روپے کے بنا لیں, 500 روپے کے بنا لیں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, 5000 10,000 25,000 کے جتنے بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں, اپنے ساتھ رکھے. ہر تاک رات کو کسی غریب کو دے دیں, کسی مسکین کو دے دیں, کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے, دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں جس سے آپ کا اطمینان ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کر لی اور 5 تاک راتوں میں کی. ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, آپ کی ہر عبادت ملٹیپلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. 84 سال کا وہ بیش بنتے ناظرین. اول تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم 84 سال جیئیں گے کہ نہیں. اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے, لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے. کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے, اگلا کہے گا 10 پہ 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں, تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے, یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہونی. 5 تاک راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو احادیث سے میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں, جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹیپلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز ایمفسائز کرنی ہے, ہماری اٹریکشن چاہیے, ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل, تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا, ہم تو پڑھ رہے ہیں, لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو.
تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی جملہ، ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں میرے دل میں یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے، جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو.